اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج جناب جمعہ کی رات ہے اور 11 بج گئے رات کے۔ آپ سے میں نے کہا سلام دعا لے لیں۔ تو تازہ خبریں آئی ہیں اور وزیروں کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی اس خبر کو گزرے 1 گھنٹہ ہی نہیں ہوا کہ جناب یہ بابر اعوان صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ جناب نواز شریف تو انفٹ تھے، اب وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ اب فٹ کیسے ہو گئے؟ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ اور ابھی دیکھنا ایک اور بندے کی ابھی پریس کانفرنس ہوگی اور صبح تک پھر جو ہے نا پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں جناب نواز شریف صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بیمار اتنے نہیں ہیں کہ آپ کوئی گفتگو نہ کر سکیں۔ آپ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں۔ آپ مریم نواز کو یہاں پہ آواز دیں کہ وہ نکلیں، ٹھیک؟ اور اس میں اب کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، آپ تک شاید پتہ نہیں نواز شریف صاحب باتیں پہنچتی ہیں کہ نہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ ایک مولانا فضل الرحمان کو فون کیا تھا اور بلاول بھٹو سے بات کی تھی، آپ نے خود کیا تھا، تو ادھر تھڑتھلی مچ گئی تھی۔ بالکل یہ کاغذی حکومت ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ کاغذی حکومت ہے، یہ دیمک زدہ حکومت ہے، یہ نیب زدہ حکومت ہے، اور کون سے پتہ نہیں زدہ اس میں آئیں گے، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا۔ یہ خوش ہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ ادھر آرام سے نہ بیٹھے۔ آپ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں۔ جو قوم کا لیڈر ہے نا، میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ہم اپنی جب تقریریں کرتے ہیں نا، گرم تقریریں جب آپ بھی نواز شریف صاحب کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، شہباز شریف، یہ سارے کہتے ہیں کہ میں ملک کے لیے جان بھی دے دوں گا۔ وہ بھٹو صاحب کی بھی ایک نکلتی ہے کہ میں اس ملک کے لیے جان بھی دے دوں گا، اور اس نے تو دے بھی دی۔ تو اس لیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں نا یار، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ جس طرح کے حالات دن بدن پیدا ہو رہے ہیں تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب ہم کسی مسیحا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہی ہیں مسیحا، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جب بھی تھوڑی سی آپ سے کمزوری کوئی ہوتی ہے بات تو عوام بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی آج آپ کو بلاول بھٹو نے فون کیا اور آپ نے کہا جی کہ میں ویڈیو لنک پہ آؤں گا۔ عوام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حکومتی صفوں میں ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے۔ ابھی سے بیان ابھی آپ بھی کنفرم بھی نہیں ہوا کہ جناب آپ نے ویڈیو لنک سے خطاب کرنا ہے نہیں کرنا، مریم نے آنا ہے نہیں آنا، تو جناب ادھر حکومتی صفوں میں صف ماتم بچھنا شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ اتنا خوف زدہ ہیں، آپ سے مراد ہے کہ عوام سے، عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اس مرتبہ جو 18 کے الیکشن ہوئے ہیں نا، اس میں جو مجھے بتایا گیا ہے 80 سیٹوں کی قومی اسمبلی کی دھاندلی کے ذریعے اس سلیکٹڈ کو دی گئی ہیں، اس عمران خان کو دی گئی ہیں 80 سیٹیں۔ اس کی صرف 21 سیٹیں بنتی تھیں، پچھلی دفعہ سے بھی کم تھیں اس کی، لیکن اس کو دی گئی ہیں۔ تو جناب یہ تھڑتھلی مچ گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکل آئیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جناب یہ مفرور ہونے سے پہلے کہ آپ نواز شریف صاحب آ جائیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو لوگ مسیحا کہتے ہیں، آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے،
آپ نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، جس کو انہوں نے اس کے پھر پاؤں کاٹ کے اس کو ڈبو دیا ہے۔ اس لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی جان، میں ملک کی حب الوطنی کے حساب سے کہتا ہوں کہ آپ کی جان سے زیادہ عزیز پاکستان کی جان ہے کہ نہیں؟ تو پاکستان کے لیے آپ آ جائیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آ جائیں، آپ نہیں آئے، اب عدالت نے آپ کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ آج اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کروا دیے گئے ہیں۔ اس حکومت نے فارن آفس سے وہ ہائی کمیشن میں لیٹر پہنچ گئے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی ایسا قانون نہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو وہ زبردستی لا سکیں۔ لہٰذا آپ وہاں کھل کے باتیں کریں، تقریریں کریں، تحریر کریں، آرٹیکل لکھیں، لوگوں کے خون کو گرمائیں۔ اور جو لوگ اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں نا، وہ آپ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نیازی نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی تو مسیحا ہونا چاہیے نا۔ تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ آپ ڈرے، آپ تو نہیں ڈرتے، یہ حکومت آپ سے ڈرتی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ اب جتنا کہیں گے نا، ابھی پریس کانفرنس کل سے شروع ہو جائیں گی کہ نواز شریف ڈرامہ ہے، بیمار ہے، یہ وہ، آپ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا پالیٹکس میں آئے، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے۔ اور یہ عمران نیازی جو ہے نا، یہ کس طرح جائے گا؟ نہ یہ گفتگو سے، نہ یہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ یہ اسی سے جائے گا۔ میں نے فرعون کا لفظ بیچ میں سے نکال دیا۔ یہ جو ہے نا، عصا اٹھاؤ کہ یہ اسی سے جائے گا، یہ ڈنڈے سے جائے گا، ڈنڈے سے۔ اب جو یہ قوانین نئے نئے ڈرامے کر کے پیش کروا رہے ہیں، فیٹف کے نام لے کے، جی یہ ملکی قوانین ہے، اتنے ڈریکونین لا پاس کروا رہے کہ کوئی گفتگو کرے تو اس کا جناب گفتگو اس کی ختم کر دو، کوئی جلسہ کرے اس کو گرفتار کر لو۔ سہیل وڈیچ کی کتاب میں کیا ہے؟ تو کل بلاول نے کہہ دیا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تو جناب یہ عوام کے، آپ کے ایک ٹیلی فون سے قسم خدا کی پاکستان میں ایسے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں جس طرح میسج آتے ہیں نا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اب آپ پوری طرح تحریک چلائیں اور چند ماہ میں ہی اس کو چلتا کریں، نیازی کو چلتا کریں۔ یہ پاکستان میں رہے گا تو یہ سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب آپ کو آگے آنا پڑے گا، مریم نواز صاحبہ آپ کو آگے آنا پڑے گا، آپ ہی اس وقت ان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ تو اے پی سی ہو رہی ہے نا، جلسے ویلسے، میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جلسے کا اعلان کرو۔ ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ اے پی سی میں کوئی مشترکہ جلسے وغیرہ کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون اکیلے جلسہ کرے، آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح کے یہ لوگ نکلیں گے۔ لوگ تو جیسے پیاسی زمین ہوتی ہے نا کہ پانی ڈالیں تو وہ فوراً چوس لیتی ہے۔ آپ ایک نعرہ، آپ اعلان تو کریں، آپ 3 دن کا وقفہ ڈال کے اعلان کریں کہ مریم نواز صاحبہ جناب آ رہی ہیں مینار پاکستان خطاب کرنے کے لیے، اور نواز شریف جناب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، تو دیکھیں، آپ دیکھیں کس طرح سمندر آئے گا، سمندر، لوگوں کا سمندر آئے گا سننے کے لیے۔ تو 2 ایسے جلسے کریں، تیسرے میں یہ پھڑک جائے گا، یہ نیازی تیسرے میں ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ کل اس نے کہا ہے نا، کس نے کہا ہے کل کہ جناب یہ اتنا دلیر ہوتا نا تو یہ 10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ نہ جاتا اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے۔ یہ خالی باتوں والا ہے، خالی باتوں والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک بھنگ والی بھنگی حکومت آئی ہوئی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف اب آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، بیماری میں بھی ایکٹیو رہنا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ یہ عوام کی خواہش ہے، عوام کی خواہش ہے۔ لہٰذا اے پی سی میں مریم جائے،
मरियम वहाँ पे तकरीर करे, वोट को इज्जत दो और ये सारी बातें करो, ठीक। और इंशाल्लाह देखें फिर कैसे हकीकी तब्दीली आती है। मेरा मशवरा है नवाज शरीफ साहब के अब आपने खामोश नहीं रहना, ठीक। और इसलिए मैंने कहा था कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ये आपको तिनके लगेंगे, कसम खुदा की तिनके हो जाएंगे। ये चूं चूं का मुरब्बा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये ऐसे बिखरेंगे, ऐसे बिखरेंगे जैसे रेत मुट्ठी से बिखरती है ना। आप आने वाले बने, ये इसी के 30-35 MNA तो आपके इसी से टूट के तो इससे अलहदा हो जाएंगे न्याजी से। ये आप इसको ये क्या समझ रहे हैं? ये मैंने बताया कि ये दीमक वाले तुक्के हैं, इनको दीमक लग चुका है, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। ये कागजी हुकूमत है, कागजी, समझ गए हो। और मेरा बहुत बहुत सलाम है। और इसमें APC में आपने तकरीर करनी है, आपने हुकूमती प्रोपेगंडे को मलिया मेट कर देना है इनका। अभी से शुरू हो रहे हैं, ये आ रहे हैं उनके बयान कि जनाब नवाज शरीफ तो सुना है बीमार था, तो अब ये है, तो आप इसकी परवाह ना करें, ठीक। अब अदालतों ने आपको मफरूद डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो कर दिया है, ठीक है। वो तो प्रोसेस चलना है, आप अपने उधर से बैठ के हमें गाइडलाइन दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।